सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे बच्चों, आप सबको हम वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए। प्यारा सा प्रोग्राम एक मरतबा फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब आपका काम ये है कि अपने कानों को आँखों को लगा दें, जो घरों पर हैं वो मदनी चैनल की स्क्रीन की तरफ, और यहाँ जो बच्चे हैं उनका भी यही काम है। आँखें हैं सबके पास माशाअल्लाह, इधर देख लें भाई, आँखों को भी इधर रखना है और कानों को भी। कान किधर है? अच्छा, इसमें ज़रा मसला, अगर आँखें इधर करेंगे तो कान थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएंगे। मकसद ये है कि तवज्जो इधर रखनी है, ठीक है। वाकई आप ख़ुद भी यहाँ पर हैं तो दिलो दिमाग भी यहीं पर होने चाहिए। ऐसा ना हो खुद यहाँ हो दिमाग कहीं और हो। होता है ना, बैठे मदरसे में होते दिमाग पार्क में होता है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा। और प्रोग्राम का मोटिव भी ये है, सोच भी है इसके पीछे कि हमने ऐसा प्रोग्राम करना है कि ये प्रोग्राम नहीं हो रस्मी तौर पे कि भाई हम आएँ ज़रा यूं बैठ जाएं एकदम सीरियस होके, ज़रा अच्छे से नज़र आएँ और बस चले जाएं। तो या फिर फोकस ये हो कि भाई हम आगे बढ़ जाएं, हमारी कारकर्दगी अच्छी रहे। फोकस क्या है? हम के सीखने आएँ, हम सीखने आए। और यही पैगाम जो है घरों पर जो बच्चे हैं उन तक, उनके लिए भी है। और कोशिश यही होती है कि जो बात भी हम करें उसमें से ज़्यादा बातें जितनी हो सके हम समझाएं, ठीक है ना। तो सिर्फ बात कह कर गुजर जाना हमारा मकसद नहीं होता। तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा मौका होता है। बड़ों को चाहिए कि अपने बच्चों को ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर दिखाएं कि इंशाअल्लाह इसके ज़रिए उन तक, छोटे बच्चे होंगे लेकिन काफ़ी सारी बड़ी बातें भी उन तक पहुंच जाएंगी आसान होकर। प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले दुरूद पाक की एक फ़जीलत सुना करते हैं। किसी को याद है दुरूद की कोई फ़जीलत? चलें, अभी तो शुरू हुआ है ना प्रोग्राम, थोड़े से डरे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होंगे। चलें जी, हम सुना देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, किस दिन? क़यामत के दिन। क़यामत का दिन तो समझते हैं ना, सब एक दिन मर जाएंगे फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, सब हिसाब किताब का मामला होगा। तो क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। दुनिया में हम पढ़ेंगे ज़्यादा दुरूद तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमें किसका कुर्ब मिलेगा? कुर्ब यानी पास होना। तो हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंशाअल्लाह करीब होंगे, पास होंगे। तो ज़ाहिर है जो प्यारे नबी के करीब होगा, पास होगा, इंशाअल्लाह उसके लिए रहमतें ही रहमतें हैं। तो ये रहमतें हासिल करने का तरीका क्या है कि दुनिया में हम दुरूद की करें कसरत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी नाजरीन, मदनी चैनल के प्यारे बच्चों, हम तो आपसे बातें कर रहे हैं, अब आपका भी काम है कि हमसे बातें करें। और बातें करने का अंदाज़ होगा कॉल के ज़रिए। तो आपको एक सवाल दे देते हैं। हाँ भाई, कौन सा मौसम आ गया है? सर्दी का। आ गया। चलें जी, हम कराची वाले हैं, हमारा अलग हिसाब किताब होता है थोड़ा सा। तो रात में तो हो जाती है ना सर्दी, दिन के अंदर थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है। खैर, अभी तो फिर दिसंबर भी शुरू होने वाला है, तो उम्मीद है और बढ़ती जाएगी सर्दी। गर्मी और सर्दी, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। जहाँ पर ज़रा ज़्यादा सर्दी हो रही है वो जो है वो थोड़े से वो हो जाते हैं। तो खैर, उसमें भी अल्लाह पाक की हिकमत है, सर्दी के अपने फ़ायदे हैं। आपने आज बातें ही करनी है भाई, सर्दियों में क्या पहनना चाहिए? क्या पहनना चाहिए सर्दियों में? गरम कपड़े। और अम्मी बोलती रहती हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। तो ये बता सकते हैं आप, और सर्दियों के हवाले से और कोई एहतियातें हों, कोई बातें हों, वो भी आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा प्रोग्राम आपका है, बातें आपकी होंगी इंशाअल्लाह, कॉल्स हम शामिल करेंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं हम एक अदद कलाम, और हो सके तो मिल के पढ़ें भाई। ओहद रज़ा क्या सुना रहे हैं आज?
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. واہ بھائی واہ. سرور کہوں کہ یاد ہے نہیں یاد؟ کچھ کچھ تو یاد ہوگا نا, مشہور کلام ہے. سرور پڑھو. پڑھ ہی نہیں رہے بھائی عود رضا بھائی, یہ تو پڑھ ہی نہیں رہے. مشہور نہیں ہے کلام؟ مائک میں مشہور ہے. تو بھئی یہ بچوں کو کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ آتا ہے, شرما رہے ہیں. آتا ہے؟ کون بولا؟ آتا ہے؟ تو پڑھ کے سناؤ. مائک دو بھائی نے سیدھے ہاتھ سے. ہم دونوں پڑھیں گے. نام کیا آپ کا؟ محمد حسن. مائک میں. محمد حسن. محمد حسن. کہاں ہوتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں؟ جی. کون سے؟ فاروقیہ. کہاں ہے یہ؟ 11L میں. 11L کہاں ہے؟ علاقہ بھی تو ہوگا کوئی. نیو کراچی, نارتھ کراچی, شادمان, کراچی. کراچی میں ہے بھائی. چلو خیر ہے. اور یہ باقی جو آپ کے پیچھے موجود ہے یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ کہیں اور ہوتے ہیں؟ نہیں. مدرسے کے نہیں آپ کے ہیں؟ آپ لوگ کہاں کے ہو بھائی؟ الگ الگ جگہ کے ہیں؟ ایک ہی مدرسے کے نہیں ہیں؟ اچھا چلے بھائی, وہ گن رہے ہیں بھائی. گن کیوں رہے ہیں آپ؟ ہیں کاؤنٹنگ کر رہے ہیں. چلے بھائی آپ سے سنتے ہیں, سنائیں تھوڑی سی پڑھ دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے. بہت آتی ہے. ہاں تو تھوڑی سن رہے ہیں. چلے خیر آپ مل کے پڑھیں نا یار, اتنا مشہور کلام ہے. چلتے ہیں کلام کی طرف. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گل ہے, باغ خلیل کا گل ہے, زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہ نے تیرے جسم میں منور کتاب سے. اللہ نے تیرے جسم میں منور کتاب سے. اللہ نے تیرے جسم میں منور کتاب سے. جان جام جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے. اللہم صلی علی
خلق کا خالق ابد خلق کا آقا کہوں تجھے خالق ابد خلق کا آقا کہوں تجھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوبصورت سا کلام ہمارے عہد رضا بھائی نے سنایا ہے. آئیے چلتے ہیں آگے سیگمنٹ کی طرف. اللہ پاک کی نعمتیں. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. جی سیگمنٹ ہے اللہ پاک کی نعمتیں، اور مقابلہ ہوگا. نعمتیں آپ نے بتانی ہوں گی، ایک ورڈ میں دوں گا الف سے. جی ٹیم اے، الف سے کوئی نعمت. الف سے انار. الف سے انار. جی بی آبشار. الف سے آبشار. وہ الف مدہ سے ہوگا حضور، الف سے نہیں ہے آبشار. ٹیم بی. چلیں بھائی کاؤنٹنگ ہی کر لیں آپ لوگ اتنی دیر. الائچی. رک جا جی. الائچی. الف سے الائچی. جی ٹیم اے. اور مدرین چینل کے ناظرین اتنی دیر میں کال بھی کر سکتے ہیں آپ. جلدی جلدی کالز کرتے جائیں، انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بناتے جائیں گے. سردیوں کے حوالے سے بھی آپ باتیں کر سکتے ہیں، کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کیا اوڑھنا چاہیے. اور جی آنکھیں. وہ الف مدہ سے ہوگا، الف سے نہیں. آم. وہ بھی الف مدہ سے. الف سے نعمتیں بتانی ہیں. 5 4 3 2 1 0. تو ٹیم اے کو مل گیا ہے ایک عدد 0. اے یہ والی ہے، ان کو 0 ملا ہے. آپ ٹیم بی ہیں، ٹھیک ہے بھائی. ٹیم اے 0 کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، اور ٹیم اے کو 1 پوائنٹ مل گیا ہے. اب ہے الف مدہ. آم. آم. آبشار. آبشار. آب زمزم. آب زمزم. آنکھیں. آنکھیں. آبشار. ہو گیا. آب کوثر. آب کوثر. ٹیم بی. 5 4 3 2 آبرو. آبرو عزت. کیا ہے؟ آبرو. آب آبرو عزت. آبرو. آب روح. آبرو. اچھا آبرو عزت. چلے بھائی آبرو مان لیتے ہیں عزت. جی آلو. آلو. چلیں جی آلو ٹھیک ہے بھائی. آلو. آڑو. آڑو. جلدی. 5 4 3 2 1 0. آب حیات. آب حیات. کیا ہے یہ آب حیات؟ ایسی بول دیا. وہ بتائیں جو آپ کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے. جلدی. 5 آئس کریم. آئس کریم. آئس کریم. چلیں اچھی بات ہے، آئس کریم بھی کھا سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جی 5 4 3 2 1 0. تو اب کی دفعہ ملا ہے ٹیم بی کو 0، اور ٹیم اے کو پوائنٹ مل گیا ہے. جی ٹیم اے، بلکہ بی سے ہی شروع کریں گے نا. بے. بکری. بکری. بادل. بادل. بارش. بارش. بھنڈی. بھنڈی. جلدی. 5 4 3 2 1 0. تو پھر سے ملا ہے ٹیم بی کو ایک اور 0. مائک رائٹ ہینڈ سے لینا دینا ایک دوسرے سے. بریانی. اب تو بہت دیر ہو گئی اس بریانی کو. جی ٹیم اے بلکہ بی پھر سے آپ کی طرف آئیں گے. پے. پالک. پالک. پاؤں. پاؤ. کیا پاؤ؟ پاؤں. پاؤں.
पाँव, अच्छा पाँव जी। पत्ता, पत्ता, फूल गोभी, फूल गोभी, फूल, फूल, पानी, पानी, पुदीना, पुदीना, पान, 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 पान तो पान, अब आपको पता है पान कैसा होता है आजकल जो मिलता है। वैसे तो पान का एक पत्ता होता है, वो साफ सुथरे प्याज, तरीके से नहीं प्याज, खाया जा सकता था। प्याज। चलें भाई, प्याज हो गया जी, प्याज। 5 4 3 2 1 0। तो फिर से हो गया 0। और इस तरह टीम बी ने लिए कितने 0? 3 लिए, और 3 0 हैं आपके पास, और 1 पॉइंट लिया था ना पहला वाला, उसके बाद 0 ही ले रहे हैं आप। तो टीम ए जो है वो ये सेगमेंट जीत गई है जी। कुछ कॉल्स आ गई हैं, तो कॉल शामिल करते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं सवाल जवाब की तरफ जी। कुछ कॉल्स हैं, आइए कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम अस्कारी। थोड़ी आवाज़ बढ़ा मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर आंखों से में देखा मौजूद है। हाँ, अल्लाह कोई माशाअल्लाह, आपने भी और सुनाना था जी। चले नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रजा तारी है। मैं आरिफवाला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जी। नेक्स्ट कॉल जी। कॉल्स कंप्लीट हो गई हमारी। चले जी, तो आइए चलते हैं कुछ सवाल जवाब की तरफ। टीम ए, आपसे सवाल ये है कि बताइए कुरान पाक की किस मंजिल में सूरह बकरा मौजूद है? पहली भाई जिसने भी बोलना है माइक में बोलना है, आप बगैर माइक के बोल दे रहे हैं जी। किस में? पहली मंजिल में। जवाब दुरुस्त है। टीम बी, कुरान करीम की किस मंजिल में सूरह कौसर मौजूद है? 7वीं, कुरान करीम की कितनी मंजिलें हैं? 7, ज़बरदस्त जी। टीम ए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक कैसे थे? हर तरफ रोशनी और खुशादा। पूरा पूरा बताएं, किसी और को दे दें माइक। रोशन और कुशादा। रोशन और कुशादा, ज़बरदस्त। टीम बी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंधेरे में मुस्कुराने से क्या हो जाता था? रोशनी हो जाती थी। रोशनी हो जाती थी। उनको ज़रा माइक दें आगे, नीचे जो बैठे हुए छोटे बच्चे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वेस। मुस्कुराना पता है आपको किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हंसने को। हंसने को कहते, तो हंसने को हंसना कहेंगे, मुस्कुराना कहेंगे? मुस्कुराना। मुस्कुराना हंसने को कहेंगे, या हंसने को मुस्कुराना कहेंगे, या मुस्कुराने को हंसना कहेंगे, या मुस्कुराने को मुस्कुराना कहेंगे, हंसने को हंसना कहेंगे? मुश्किल हो गया। चलें मुस्कुरा कर दिखा दें आप सिर्फ कैसे मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा रहे हैं भाई, ये मुस्कुरा रहे हैं, देख के बताएं। हाँ भाई, मुस्कुरा रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं। दोबारा से। अरे ये क्या हो गया? थोड़ी और, अभी भी मुश्किल हुई है मुस्कुराने। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों नहीं रहे भाई? मुस्कुराना चाहिए ना, मुस्कुराना अच्छी बात है। मुस्कुराना क्या है? हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। वो देखे मुस्कुरा रहे हैं, बाज़ बच्चे अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। आप तो और वो होगा सीरियस जब मैंने मुस्कुराने को कह दिया है। मुस्कुराने में दांत नज़र आते हैं, आवाज़ नहीं आती। दांत नज़र आएंगे, चेहरे से पता चलेगा, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, और यही हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। अच्छा, हंसना जो है ना, उसके अंदर आवाज़ होती है, लेकिन वो इतनी होती है कि दूसरा नहीं सुनेगा, बस आपके अपने कानों तक वो आवाज़ आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं? हंसना। और एक होता है इसके बाद तीसरा दर्जा, क्या होता है? हाँ, कहकहाना नहीं, कहका लगाना, ठीक है। उसके अंदर होता है कि ऐसा हंसेंगे कि पूरा कमरा गूंज उठेगा, या कोई और लोग हों तो उन तक भी वो आवाज़ चली जाएगी। तो ये है कहका लगाना। तो कहका लगाना अच्छी बात नहीं है। हाँ, हंसते हैं, हंस लिया कभी तो चले, वो भी चल जाएगा, लेकिन मुस्कुराना प्यारे नबी की
سنت ہے. مسکرانا آ گیا؟ وہ دیکھیں ان کو دیکھیں، وہ مسکرا رہے ہیں آپ کے سامنے والے. یہ دیکھیں ان کو دکھا دیں بھائی یہ کیا ہے. ہاں دیکھیں دانت بھی دکھ رہے ہیں ان کے مسکرائے وہ. اب آپ کو دکھائیں واپس. ہاں تھوڑا تھوڑا سا مسکرائیں. چلے ایسے ہی رہنا چاہیے. جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے کہ کس وجہ سے عبادت میں سستی ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی وجہ سے عبادت میں سستی ہو جاتی ہے. ٹیم بی اس امت کی افضل عبادت کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کرنا. زبردست. جی ٹیم اے گناہوں کی دوا کیا ہے؟ گناہوں کی دوا کیا ہے؟ استغفار. استغفار یا استغفار؟ استغفار. استغفار کرنا گناہوں کی دوا ہے. دوا کھاتے تو ٹھیک ہو جاتے نا، تو گناہوں کی دوا کیا ہے؟ استغفار کرنا. ٹیم بی دنیا کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحج. 9 ذی الحج یا ذو الحج، اور اس کو اور بھی کچھ کہتے ہیں، ایک نام اور بھی ہے اس دن کا، بڑا مشہور نام ہے. کسی کو پتا ہے؟ شریف. شریف نام ہے اس کا. دیکھ لیں مشورہ چل رہا ہے. کیا مشورے دے رہے ہیں خود ہی بتا دیں آپ. یوم عاشورہ. یوم عاشورہ نہیں، یہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا یوم عاشورہ بتائیں کس دن کو کہتے ہیں؟ 10 محرم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. 9 ذی الحج کو کیا کہتے ہیں؟ عرفہ کہتے ہیں نا. اس دن جو ہے وہ حاجی کہاں جمع ہوتے ہیں؟ میدان عرفات میں. اور یہی حج کا دن بھی ہوتا ہے. حج کا دن بھی یہی ہوتا ہے 9 ذی الحج. اور 10 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے؟ ایک اور سوال سوچیں، 10 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے؟ اچھا پہلی شوال اور 10 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں. امتحان. بہت رضا بتانے کو تیار ہے. عید ہوتی ہے. ارے واہ، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الواسع. زبردست ماشاءاللہ. کس نے بتایا؟ خود سے آ گیا. پہلی شوال کو کون سی عید ہوتی ہے؟ میٹھی عید. ہاں رمضان ختم ہوا نا، رمضان کے بعد کیا مہینہ آتا ہے؟ شوال. بچوں کو یہ ہوتا ہے بھائی عید کب آئے گی، عید کب آئے گی، وہ یہ پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود حساب کتاب سیکھ لیں نا ذرا سا. رمضان جیسے ہی ختم ہوگا تو عید آ جائے گی. اور اچھا اب جو زیادہ عید کی بعض بچوں کو ہوتا ہے کہ جس میں جانور وغیرہ آتے ہیں، وہ کون سی عید ہے؟ اب وہ کب آئے گی؟ چلو وہ رمضان والی تو پھر بھی یاد ہو جاتی ہے نا کہ روزے آ گئے بھائی، رمضان آ گیا بس، اب اس کے بعد عید ہے. یہ تو پھر بھی بچوں کو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے. لیکن یہ جانوروں والی عید کب آئے گی؟ اب یہ سوال ہے نہیں ہے، تو یہ کب آئے گی؟ 10 ذی الحجہ. ہاں 10 ذی الحج کو یہ والی عید آتی ہے. 10 11 12 جو جانوروں والی عید ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب لیکن پھر سوال آ جائے گا یہ ذو الحج کب آئے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو اسلامک منتھس یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جو یہ پورے 12 مہینے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذو الحج کا مہینہ ہے. تو ذو الحج کی 10 تاریخ کو یہ عید آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا کرنا ہے بھائی؟ کالز لے لیتے ہیں. کالز آ گئی ہیں تو کال شامل کرتے ہیں. میرا نام ایمن ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاء اللہ زبردست زبردست. اور رضا بھائی ذرا ہو جائے قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار. یہ تو آسان ہے، آپ کے لیے تو آسان ہے، ان کے لیے بولنا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی
دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأغوال مكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ جی کالز کی طرف چلتے ہیں. میں ہوں احمد دیان تاری تونسا شریف سے میں کلام سناؤں گا. سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ ساسی ہو ملے قدموں سے سینہ جان جانا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکسٹ. میرا نام احمد رضا تاری ہے. میں توبہ ٹیکسین سے بات کر رہا ہوں. وقار باپو میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں. دعوت اسلامی زندہ باد ماشاءاللہ زبردست جی نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اختاری تونسا شریف سے میں کلام سناؤں گا. سمت نبی بونجل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. وحد رضا بھائی ایک شعر آپ شامل کر دیں اس میں. میرے پیارے آقا میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا داتا تجویری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا داتا تجویری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر نوے راکھ کو پڑھوایا. لا الہ الا اللہ وسبی جل اللہ
ماشاء اللہ جی. کالز کمپلیٹ ہو گئی ہماری. چلے بھائی آپ جلدی جلدی اور بھی کالز کرتے جائیں, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, انشاءاللہ شامل کرتے جائیں گے. ہاں بھائی اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. اردو تو ہم بولتے ہیں لیکن اس بولنے میں بہت سارے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ہم غلط پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں, تو سیگمنٹ ہے یاد رکھیں اور بتائیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. ایک اسلامک منتھ ہے. اچھا اسلامی مہینوں کے نام کس کو یاد ہے؟ 12. کل سے ہم نے سوال بھی کیا تھا 12 مہینوں کے نام, کل کیا تھا شاید, ہاں لیکن سنائے نہیں تھے کسی نے. ہاں بھائی یہاں کون سنائے گا؟ وہ ان کو دے دیں بھائی چھوٹے, انہوں نے ہاتھ اٹھایا نا سیدھے ہاتھ سے. محرم, سفر, ربیع اول, ربیع الثانی, جمادی اول, جمادی الثانی, رجب, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج. کتنے ہوئے؟ 12. پکا دیکھ لیں بھائی کتنے ہوئے تھے. لوگ کہہ رہے 11. ایک کدھر گیا مہینہ؟ عید والا مہینہ کھا گئے نا؟ نہیں کوئی اور سا کھائے تھے. ہاں یہ رمضان سے پہلے والا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ شعبان. ہاں وہ رہ گیا تھا. ویسے اچھا یاد ہے بھائی آپ کو, ماشاءاللہ آپ تو اچھے بچے ہیں. تو یہ ہیں 12 مہینے. کون کون سے؟ محرم, سفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاولیٰ, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ اور ذی الحج. یہ 12 مہینے ہیں اور ان میں سے ایک بڑا مبارک مہینہ ہے جس میں روزے رکھنا فرض ہیں. کون سا مہینہ ہے وہ؟ رمضان. ہاں تو اسی کا نام ہے رمضان. کیا ہے؟ ہاں میم پر بھی زبر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رمضان کی جگہ رمضان ہوگا. اور دوسرا ایک ورڈ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. ہاں 4 آسمانی کتابوں کے نام کیسے یاد ہیں؟ سب کو یاد نہیں ہے, کچھ ہے کیا؟ کون کون سے ہیں؟ توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید. توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید. انجیل. توریت کن پر نازل ہوئی ہے کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے, دے بھائی مائک. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام. حضرت نہیں جناب, آ رہا نہیں بھائی جلدی. اور آج اسی کا ہم نے آپ کو صحیح پرونانسیشن بھی بتانی ہے. دیکھیں اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. یہ تو رمضان ہے, ٹھیک ہے. میم پر کیا آئے گا؟ زبر. اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زبور. تو یہ غلط ہے, زبور ٹھیک نہیں ہے, بلکہ صحیح کیا ہے ابھی آپ کو نظر آئے گا. زبور. کیا ٹھیک ہے؟ یعنی زا پر ہوگا زبر. اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا, لیکن یہ زبور نازل کون سے نبی علیہ السلام پر ہوئی ہے, یہ مسئلہ تھوڑا. حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب درست ہے. توریت ہوئی حضرت, اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام. اب اور کون سی آ گئی اس کے بعد؟ انجیل. مائک میں. انجیل. ہاں یہ کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دے برابر میں دے مائک. آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ادھر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آگے دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نیچے دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دوبارہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں اب ادھر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ سب کا جواب صحیح ہے یا ایک کے سن کو دوسرے نے بول دیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں, جواب صحیح ہے؟ اب چپ ہے ٹیم بھی. جواب درست ہے بھائی, درست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ یاد ہونے چاہیے نا آسمانی کتابوں کے نام. یہ نازل کن پہ ہو؟ اسی طریقے سے خلفائے راشدین 4 ہیں نا, ان کے نام پہلے کون سے, دوسرے کون سے, تیسرے کون سے, چوتھے کون سے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے باتیں, ٹھیک ہے جی. اب رہ گئی آخر میں قرآن پاک. اور یہ کن پہ نازل ہوئی ہے؟ دے ان کو دیں بھائی مائک. ہاں لے لو مائک, تو لے لیں, سیدھے ہاتھ سے لینا تھا. ہاں بھائی قرآن پاک کن پہ نازل ہوا ہے؟
آپ تو اتنی ساری زبردست باتیں بتا رہے تھے اور اتنے آسان سوال کے جواب میں آپ رک گئے, یہ کیا ہوا؟ چلے ذرا ان کو لا کے دیں مائک, ان کے ہاتھ میں دیں ذرا. کیا کہیں گے؟ قرآن پاک کن پہ نازل ہوا؟ آپ پڑھتے ہیں ویسے قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے, پھر کیا پڑھتے ہیں؟ نام کیا آپ کا پہلے تو یہ بتا دیں. حسین. کیا نام ہے؟ حسین. حسین. تو حسین کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں آپ؟ قاعدہ پڑھتا ہوں. ہاں قاعدہ پڑھتے ہیں نا. اچھا قاعدہ پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ ابھی کہاں تک سبق پہنچ گیا؟ کیا پڑھ رہے ہیں آج کل قاعدے میں؟ خلقہ رزقہ پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہی پڑھ رہے ہیں. اچھا پھر یہ ہو جائے گا, پھر آگے کیا کریں گے جب پورا ہو جائے گا کمپلیٹ؟ پھر کچھ پڑھیں گے بس گھر چھٹی؟ نہیں پتا ابھی کیا ہوگا. یہ کدھر پھنس گئے, وہ سوچ رہے ہیں یہ کیسا انٹرویو شروع ہو گیا ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں گے قرآن پاک. کیا پڑھیں گے؟ قرآن پاک. ہاں وہ اسی لیے آپ کو پڑھا رہے ہیں یہ کہ اس کے بعد نا قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اچھے سے اس کو پڑھنا چاہیے. قاعدے پہ ہیں اور بھی ہے کوئی؟ آپ بھی قاعدے پہ ہیں؟ ہاں تو اس کو نا صحیح صحیح پڑھیں, اچھے سے پڑھیں, کیونکہ یہی ورڈ جو ہے نا آگے چل کے کہاں آئیں گے؟ قرآن پاک میں. یہی ہے نا بھائی, آپ لوگ تو پڑھ رہے ہو نا. یہی سب کچھ جو ہے نا ابھی چھوٹا چھوٹا توڑ کے آسان کر کے آپ کو قاعدے میں پڑھا رہے ہیں. یہی سب کچھ قرآن پاک میں بھی ہے. اگر آپ نے قاعدہ اچھے سے پڑھ لیا نا تو قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور یہاں پر آپ نے بولا بھائی یہ قاعدہ ہے, قرآن پاک آئے جلدی. بعض کو ہوتا ہے بچوں کو, بھائی کب سے قاعدہ پڑھ رہے ہیں, اتنے دن ہو گئے ختم نہیں ہو رہا. تو وہ آپ کو پکا کرا رہے ہیں. کیا کرا رہے ہیں؟ ہاں آپ کا یہ اچھا مضبوط ہو جائے گا, قواعد وغیرہ پکے ہو جائیں گے, ادائیگی صحیح ہو جائے گی, تو پھر قرآن پاک آپ جلدی جلدی پڑھیں گے. ورنہ پھر قرآن پاک پر جو ہے نا آپ بیٹھے رہیں گے, پڑھا ختم ہی نہیں ہو رہا. اب پھر وہ اس میں مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال قاعدے کے بعد کیا پڑھیں گے حسین؟ قرآن پاک. پتہ چل گیا اب؟ ٹھیک ہے. اور تو قرآن پاک یہ جو ہے نا اللہ پاک کی کتاب ہے, تو یہ کون سے نبی پہ نازل ہوئی یہ بھی تو پتہ کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی پر. کن پہ نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی پر, جن کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی کا حسین؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح سے نام لینا. ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. کیسے لیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ایسے نام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. محمد مصطفیٰ, سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ, سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا, سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا, سب سے آخری نبی, اور بچہ بچہ بول اٹھا, آخری نبی. نعرہ اتنے ہلکے ہو گئے. بچہ بچہ بول اٹھا, سب سے آخری نبی. اور وہ آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی, جن کا نام حسین بھائی زور سے بتائیں گے اب. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہی ہو گیا, زوردار بتائیں اور محمد صحیح سے ادا کریں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. آپ ان کو دیں بھائی مائک, ان کو دیں. ایسے بتائیں محمد. ہاں کیسے ادا ہوتا ہے بتایا تھا قاری صاحب نے, کیسے ہوتا ہے؟ ہاں تو محمد میں ہاں ہے نا, تو پھر ادا ہونا چاہیے. چلیں, کیا نام ہے ہمارے پیارے نبی کا اور آخری نبی کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام ہے, ہنسنا نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی محمد پھر ویسے ہی ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ والی بات ہوئی ہے. پورا پروناؤنس ہو, بعض ہوتا ہے نام لیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, درود بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم پیارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, وہ ہمارے نبی ہیں, وہ ہماری شفاعت کریں گے, تو ان کا نام تو آدمی ذرا صحیح سے لے نا, ان پہ درود بھی آدمی ذرا صحیح سے پڑھے. تو پیارے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ سب سے آخری نبی ہیں. چلے بھائی یہ باتیں ہو گئی ہماری. اور قرآن پاک کن پہ نازل ہوا؟ ہمارے پیارے نبی پر. ٹھیک ہے بھائی بچوں, یاد رکھنا ہے یہ بات. پروگرام میں سنو سمجھو سیکھو. تو بعض باتیں ہوتی ہیں بار بار کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہیں, بچوں کو پتہ نہیں ہوتی. سیکھیں گے تو آئے گی, ظاہر ہے بچے ہیں بھی چھوٹے ہیں, آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہیں, تو بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, تو یہ باتیں بھی ان کو سکھائیں گے تو آ جائیں گی. جی کال شامل کریں گے. میں شاپر جانے سے کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک شعر سناؤں گا. بادل گرے ہوئے
बारिश बरस रही है, बादल गिरे हुए हैं, बारिश बरस रही है, लगता है क्या सुहाना, सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। और कॉल्स हैं? चलें जी, एक और। मेरा नाम अजान अनवर है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अल्लाहु अल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, बादी जागो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। आगे हाँ भाई कुछ सुनाएंगे? अल्लाहु अल्लाह, बड़ी अच्छी हम्द है माशाअल्लाह। और रज़ा भाई हमारी फरमाइश अक्सर पूरी तो कर देते आज। चले भाई अब करते हैं एक काम, ज़रा आपसे थोड़ा सा एक मुकाबला कराएं भाई। आवाज़ ही चली गई भाई मेरे बच्चों की, फिर प्रोग्राम ख़त्म ही कर दें आज। भाई हमारे बच्चे आज तैयार नहीं हैं, नहीं कर दें बोलने जी। ये क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। खाली टीम ए से कर लेते हैं, फिर टीम बी को रेस्ट दे देते हैं, खाली टीम ए का मुकाबला कर लेते हैं। करेंगे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। डायरेक्टर साहब ज़रा सोच लें, हमारे बच्चे कुछ करने को ही नहीं तैयार लग रहे। हाँ भाई एक मिसरा मैं बताऊंगा। अच्छा ये पहला तो शेर ही वो है कि जो कलाम नात पढ़ी भी गई है। अगर आपने मिलकर कुछ पढ़ी होती तो हो सकता है पढ़ी भी हो कुछ ने आहिस्ता आहिस्ता, तो वो बता लेंगे। टीमें रेडी है? पहला शेर मिसरा मैं बताऊंगा, शेर का दूसरा आपने बताना है। रेडी हैं? आवाज़ ही नहीं आ रही भाई। रेडी हैं? जी। अरे ये शेर बोला, अपन दोनों कर लेते हैं, ठीक है। पहला है, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। पढ़ा था ना शुरू में, याद है? मैं कह भी रहा था, आप लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया कोई, मैं अकेला ही रह गया था। हाँ भाई उनको से क्यों लिया माइक, उनसे ही कर रहे थे मुकाबला। आप लोग तो जी बोलने को भी रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे। अब देखें माइक भी नहीं पकड़ रहे। सीधे हाथ से लेना देना है, ये भी बताया मैंने जी। उन्हीं को दे दो भाई माइक, वो तो फिर जी तो बोल रहे हैं, कम से कम मुस्कुरा भी रहे हैं, हिम्मत भी कर रहे हैं। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। ऐसा करें उठ के जाएं, वो अंकल बैठे हुए ना हमारे ओद रज़ा नात खां, उनसे पूछ के आ जाएं, कान में पूछ के आगे फिर सुनाना है आपने, सही है? इतनी देर में आपने याद कर लेना, जाएं जल्दी से, बोले कान में बता दें। सीखे, सुनो समझो सीखो, तो सीख तो लेंगे ना। हाँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, भी बताया था, सही से नहीं बताया आपने, दोबारा बताएं सही से, आपकी दफा सुनाना है। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सुना दें। बाले खरी का ज़ेबा कहूँ तुझे, दोबारा। बाले खरी का ज़ेबा कहूँ तुझे। चलो कुछ तो कोशिश की है ना यार, हम दोनों दोस्त हैं। बाग़े खलील का क्या है? बाग़े खरी का। इनको बोलने दें, बाग़े खलील का। खलील का बाग पता है, बाग होता है ना, बाग होते हैं ना जहाँ फल वगैरह लगे हुए होते हैं, तो बाग़े खलील का। आगे बाग़े खरी का खलील का खलील होते हैं, खलील भाई होते हैं, दोस्त होते हैं ना, खलील। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। वाह भाई वाह, हो गया। टीम ए का जवाब दुरुस्त, मान रहे हैं हम, मिल बांट के हो ही गया ना। हाँ भाई टीम ए रेडी हैं? चलो भाई दोबारा ही दूसरा भी करें। अरे आपसे ही करेंगे, आपसे ही दूसरा, या और कोई है टीम ए से? टीम बी से तो बिल्कुल भी कोई हिम्मत नहीं कर रहा। अरे भाई माइक नहीं हो गया, कोई सांप थोड़ी है वो, बिच्छू थोड़ी है भाई। उन्हें ही दे दो भाई, उन्हें ही दे दो, हम दोनों करते रहते हैं, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट शेर है, तेरे तो वस्फ, थोड़ा मुश्किल सा है,
تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری. پھر سے پوچھوائیں؟ جی. چلیں جائیں دوبارہ سے کرتے ہیں. جلدی بتانا ہے بھائی, جلدی سے. حیران ہوں میرے شاہ, اب دیکھیں کہ وہیں کھڑے کھڑے بتا دیں آپ. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. آپ وہیں سے بتا دیتے, بھول جاتے نا اتنی دیر میں. حیران ہوں میں ہاں. شاہ کے صحیح ہے. کیا 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 کہوں تجھے. زبردست ماشاء اللہ. گھبرانا نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں نا بھائی. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. زبردست. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ماشاء اللہ. تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. زبردست. چلے بھائی ایک اور شعر. ہاں بھائی ٹیم بی, کوئی کرے گا ہمت؟ ٹیم بی. ارے کیوں دے دیا مائک, آپ کی ٹیم نہیں کر رہی بھائی, کوئی اور ہمت نہیں, بس ہمت ٹوٹ گئی. چلے بھائی آؤ, ہم آپ سے اور ضد نہیں کریں گے بھائی. کوئی اور ہے جلدی سے کوئی, ورنہ پھر ہم جو ہے نا عہد رضا بھائی کے پاس ہی چلتے ہیں, آپ سے سن لیتے ہیں بھائی. عہد رضا آپ کے لیے ہے, ٹھیک ہے. چاند شق ہو پیڑ بولیں جانور سجدے کریں. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. کیا بات ہے, طرز میں ہو جائے پھر. چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی ہم ہی بول لیتے ہیں. چاند شق ہو, اس کا مطلب پتہ ہے؟ چلے بھائی ہم بتا دیتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. چاند شق ہو, شق کہتے ہیں چرنے کو. ہمارے پیارے نبی نے اشارہ کیا تھا نا, تو چاند کیا ہو گیا تھا, 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. تو چاند شق ہو, اور پھر کیا ہے, پیڑ بولیں ہیں. چاند شق ہو پیڑ بولیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے نا درخت نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. تو پیڑ تو پتہ ہی ہوگا درخت ہوتے ہیں. چاند شق ہو پیڑ بولیں اور جانور سجدے کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ایک اونٹ تھا پاگل ہو گیا, کسی کے قابو ہی نہیں آ رہا, اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے اپنا سر لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا, یعنی جانور سجدے کریں. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. مرجع عالم یعنی تمام عالم جو ہے, تمام دنیا کی ہر چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرتی ہے. مرجع عالم یعنی تمام دنیا جس طرف رجوع کرے. تو اللہ پاک نے آپ کو ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں. کیا بات ہے. چلے بھائی عہد رضا ایک اور شعر آ گیا, دیکھ کے نہیں پڑھنا آپ نے, آپ کے پاس بھی لکھا ہوا ہے تو دیکھنا نہیں ہے, لیکن وہاں پر طرز میں سنایا تب الگ بات ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. بھائی یہ تو کوئی سنا سکتا ہے, آسان ہے. وہ جو نہ تھے, ارے واہ بھائی واہ, یہاں ماشاء اللہ ان کو دے دیں بھائی. کیا نام تھا آپ کا؟ محمد حسن. محمد حسن. چلیں جی, گلے میں کیا پہنا آپ نے؟ تعویذ پہننا بالکل اچھی بات ہے, تعویذ پہنے جا سکتا ہے. ہاں جو شریعت کے اصول ہیں اس کے مطابق, اور دعوت اسلامی کی مجلس بھی ہے اس کے تحت تعویذ دیے جاتے ہیں. چلے بھائی, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آگے یہ تو پہلا ہی مصرع ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. آگے طرز میں پڑھ لیں, اسی طرز میں پڑھا جاتا ہے نا, یہ سنا تو ہوگا یار, کبھی نہ کبھی تو سنا ہی ہوگا. چلیں, جان ہے وہ, چلیں ہمت تو کی تھی نا, آگے شروع کرتے. جان ہے وہ, بولیں جان ہے وہ جہان کی. جہان کی. ہاں, جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہاں کی. جہان ہے. جان ہے تو جہاں کی. جہان ہے. جان ہے تو جہان ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ اور رہے گا بھی نہیں. تو جہان کی جان کون ہے؟
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہو جائیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لے اعلیٰ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پروگرام تھا سنو سمجھو سیکھو۔ تو چلیں آخر میں ایک بات اور سن لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی جیسے ہمارا مقابلہ ہوا، میں یہی کہتا رہا، یہ تو مشہور شعر ہے، مشہور شعر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب پڑھا جا رہے ہوتے نا، سنے بھی ہوں گے آپ نے، لیکن اس ٹائم ہوتا بہت دفعہ یہ ہے کہ ہم بس چپ چاپ ایسے بیٹھ کے سن لیتے ہیں، تو خالی سن کے نارملی یاد نہیں ہوتا۔ کوشش کریں مل کے پڑھیں، اس سے ایک ذوق بھی بنے گا اور جو ہے کیفیت بھی بنے گی، اور وہ چیز یاد بھی ہوگی۔ پھر جب کبھی ایسا موقع آئے گا تو آپ کے فٹ سے دماغ کے اندر خود بخود آئے گا، اچھا ہاں یہ شعر ہے۔ اب سنا تو میں بول رہا ہوں سنا نہیں ہے، آپ بول رہے ہیں سنا تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کو بار بار پڑھا بھی ہوتا ہے، اچھا پھر ایک فائدہ اور ہوتا ہے، آپ خالی سائیکل چلا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو اگر ذہن میں ایسے اشعار ہوں گے، ایسی باتیں ہوں گی، تو وہی خود بخود زبان پہ آئے گی، جس کو کہتے ہیں نا گنگنانا۔ تو کچھ لوگ معاذ اللہ گانے اور الٹی سیدھی چیزیں گنگنا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے ذہن میں ہوتی ہیں نعتیں، کسی کے ذہن میں ہوتی ہیں نعتیں، اچھی اچھی باتیں، تو اس کی زبان پر وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ تھا پروگرام سنو سمجھو سیکھو۔ آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اور نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی۔ سنو سمجھو سیکھو، سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں، اچھی باتیں۔ سنو سمجھو سیکھو، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا